बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हमारे दिलों को सुकून देता है बल्कि हमारी ज़िंदगी का रुख भी बदल देता है। ये मौजू है दुरूद पाक की बरकतें और इसके पढ़ने वाले का मुकाम। अब ज़रा सोचें, वो ज़ुबान कितनी मुबारक है जो दुरूद पाक से तर रहती है। वो दिल कितना खुश नसीब है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद हो। और वो इंसान कितना कामयाब है जिसकी ज़िंदगी दुरूद पाक के नूर से रोशन हो जाए। दुरूद पाक क्या है? दुरूद पाक दरअसल अल्लाह ताला का वो ख़ास तोहफ़ा है जो उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के साथ हमें अता फ़रमाया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह पाक ने दुरूद पाक अता फ़रमाया। कुरान पाक में अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि वो और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और ईमान वालों को भी इसका हुक्म दिया गया है। ये कोई आम ज़िक्र नहीं है, ये वो अमल है जो बंदे को सीधा अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का किस मुकाम तक पहुंचता है? अल्लाह पाक की रहमतों में डूब जाता है। जब कोई शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो वो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब ज़रा तसव्वुर करें, जो शख्स दिन में सैकड़ों बार दुरूद पाक पढ़ता है उस पर अल्लाह पाक की कितनी रहमतें बरस रही होंगी। ऐसा इंसान मुश्किलात में भी तन्हा नहीं होता, वो परेशानी में भी टूटता नहीं, क्योंकि उस पर अल्लाह पाक की ख़ास नज़र करम होती है। दूसरा है गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया। हम सब ख़ताकार हैं, हमारी ज़िंदगी गुनाहों से भरी पड़ी है, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो गुनाहों को मिटा देता है। हदीस मुबारक का मफ़हूम है दुरूद पाक पढ़ने वाले के गुनाह मुआफ़ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। यानी एक आम इंसान भी दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक का मुकर्रब बंदा बन सकता है। तीसरा है दिल को सुकून और रूह को करार। आज का हर इंसान सब कुछ रखता है मगर सुकून नहीं। पैसा है, घर है, वसाइल है, मगर दिल बेचैन है। दुरूद पाक वो नुस्खा है जो दिल को हकीकी सुकून देता है। जो शख्स कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है उसके दिल से खौफ ख़त्म हो जाता है, उसकी बेचैनी ख़त्म हो जाती है और उसके अंदर एक अजीब सी तमानियत पैदा हो जाती है। चौथा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होती है। और सबसे बड़ी कामयाबी पता है क्या है? जन्नत। यह दुनिया की कामयाबियाँ नहीं, सबसे बड़ी कामयाबी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता होगा। सोचें, अगर आप रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे। पांचवा है दुआ की कबूलियत का राज। बहुत से लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं मगर कबूल नहीं होती। हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं जो दुआ दरूद के बग़ैर हो वो आसमान तक नहीं पहुंचती। दरूद पाक दुआ के लिए सीढ़ी का काम करता है। जब आप दुआ से पहले और बाद में दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपकी दुआ अल्लाह पाक के हजूर कबूलियत के लिए पेश हो जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले की ज़िंदगी किस रुख पर चल पड़ती है? अब सवाल ये है कि दरूद पाक पढ़ने वाला सिर्फ आखिरत में कामयाब होता है या दुनिया में भी इसकी ज़िंदगी बदलती है? नंबर 1, मुश्किलात आसान हो जाती हैं। दरूद पाक एक ऐसा अमल है जो मुश्किल को आसान बना देता है। जो काम नामुमकिन लगते हैं वो मुमकिन हो जाते हैं। कितने ही लोगों ने गवाही दी कि कारोबार में बरकत आई, नौकरी मिली, कर्ज ख़त्म हुआ, परेशानियां दूर हुई, सिर्फ दरूद पाक की बरकत से। रिज़्क में इजाफ़ा।
درود پاک پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ پاک اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ تھوڑا بھی زیادہ لگنے لگتا ہے۔ یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے، بلکہ وقت میں برکت، صحت میں برکت، رشتوں میں برکت، یہ سب درود پاک کی بدولت ہوتا ہے۔ چہرے پر نور اور دل میں محبت۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کے چہرے پر ایک خاص نور آ جاتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ پاک ایسے لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ برے راستوں سے حفاظت۔ درود پاک انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب آپ کی زبان درود پاک میں مصروف ہو تو وہ غیبت، جھوٹ اور فضول باتوں سے بچ جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، برے دوست چھوڑ دیتا ہے، نیک ماحول اختیار کر لیتا ہے، عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے، آخرت سنور جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ قبر روشن ہو جاتی ہے، پل صراط آسان ہو جاتا ہے، جنت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سچے دل سے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہی انسان جو پہلے پریشان تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، ناکام تھا، وہی انسان کامیاب ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے یہ معمول بنائیں، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، صبح اور شام درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھیں، اگر ممکن ہو تو کثرت کریں درود پاک کی۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کا جواب دیں، اگر آج آپ کی زندگی میں بے سکونی ہے، اگر دعا کے باوجود مسائل حل نہیں ہو رہے، اگر دل میں عجیب سی گھٹن ہے، تو کیا آپ نے کبھی سچے دل سے درود پاک کی کثرت کی؟ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ذرا ایک منظر تصور کریں، ایک شخص ہے، پریشان ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، گھر کے حالات خراب ہیں اور دل ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ ہر دروازہ کھٹکھٹا چکا ہے، ہر کوشش کر چکا ہے، لیکن کہیں سے کوئی راستہ نہیں نکل رہا۔ پھر کسی نے اسے ایک مشورہ دیا کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ شروع میں اسے یہ بہت معمولی لگا، لیکن اس نے پھر بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، روزانہ 100 بار، پھر 200 مرتبہ، پھر 500 بار، اور ناظرین چند ہی دنوں میں اس نے اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا، حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے، راستے خود بخود بننے لگے۔ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جوڑ لیا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ہزاروں لوگوں کی زندگی کا تجربہ ہے۔ آج بھی جو شخص سچے دل سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اکثر بڑی بڑی عبادات کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن چھوٹے اعمال کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہوتا ہے جو چھوٹا ہو مگر مستقل ہو، اور درود پاک ایسا ہی عمل ہے۔ ایک اور اہم بات غور سے سنیں، ہمیں عبادت میں دل نہیں لگتا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کمزور ہو جاتی ہے، اور درود پاک وہ عمل ہے جو اس محبت کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ جب آپ بار بار درود پاک پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان درود پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے کچھ لوگ گانے سنے بغیر نہیں رہ سکتے، ویسے ہی درود پاک پڑھنے والا درود پاک کے بغیر بے چین ہو جاتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور راز بتاؤں، درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ ایک تعلق ہے، یہ آپ کو براہ راست
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے نا، وہ کبھی اللہ پاک کی رحمت سے دور نہیں ہوتا۔ سوچیں، اگر آج سے آپ اپنی زندگی میں صرف ایک تبدیلی لے آئیں کہ آپ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، تو 7 دن بعد آپ کا دل بدل جائے گا، 40 دن بعد آپ کی عادت بدل جائے گی، اور کچھ ہی عرصے میں آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ لیکن شرط ایک ہے، اخلاص اور مستقل مزاجی۔ نہ یہ کہ ایک دن پڑھا اور پھر چھوڑ دیا، بلکہ روزانہ ہر حال میں، چاہے دل لگے یا نہ لگے، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے۔ اور یاد رکھیں، درود پاک پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، یا تو اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے یا اسے صبر مل جاتا ہے، یا اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، کیا آپ اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارنا چاہتے ہیں یا اسے بدلنا چاہتے ہیں؟ اگر بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے، ابھی سے اپنی زبان کو درود پاک کا عادی بنا لیں۔ زندگی بدلنے کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا عمل بھی انسان کو بہت بڑی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور درود پاک ایسا ہی ایک عمل ہے۔ آج فیصلہ کریں کہ ہماری زبان درود پاک سے تر رہے گی، ہمارا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن رہے گا، اور ہماری زندگی درود پاک کے نور میں ڈھل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔